ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، جب قریش مکہ نے اس بات پہ اعتراض کیا یہود کے کہنے پہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئی آپ کو کیوں نہیں دی گئی؟ چونکہ آپ کے پاس وہ نشانیاں نہیں ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانیاں دی تھی تو اس وقت وہ لوگ کب ایمان لائے تھے؟ یعنی جب کسی نے ایمان نہیں لانا تو نہ اس کے سامنے نشانیاں نہ دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ صرف بہانے بازی کرتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو میں کر لوں گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بات کی جاتی ہے کہ اگر ہمیں دلیل دے دو مان لیں گے، لیکن جب دلیل دی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ اپنی جگہ ٹھیک میں اپنی جگہ ٹھیک۔ یعنی جس بندے نے ماننا ہوتا ہے وہ اپنے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ مجھے حق بات ملے گی تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو یہاں اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، چونکہ مسلمان کمزور تھے، ہر دن ان پہ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، اس کے باوجود مکہ مکرمہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا الا ماشاء اللہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ یعنی جو اسلام لایا پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا، وہ خباب بن ارت جیسے غلام ہوئے، وہ بلال حبشی ہوئے، وہ صہیب رومی ہوئے، وہ اس طرح سلمان فارسی ہوئے، کوئی بھی شخص جب وہ ایمان لے آیا تو کتنا ہی کمزور، اسے کتنی ہی تکلیفوں اور مشقتوں میں مبتلا کیوں نہیں کر دیا گیا، وہ اپنے ایمان سے ہٹے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی، والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ جو مہاجر سب سے زیادہ سبقت کرنے والے تھے اسلام میں، ان حالات میں ان لوگوں نے یہ بہانہ تراشا، کہنے لگے وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم آپ کی اتباع کریں، جو ہدایت کا رستہ آپ بتاتے ہیں اس پہ چلیں، آپ کی بات مان کے آپ کے مطابق چلیں تو نتخطف من ارضنا، ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ اچکنے کا مطلب اٹھا کے لے جائیں گے لوگ، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، تم اعتراض کیا کر رہے ہو، کیا میں نے حرم امن والی جگہ تمہیں نہیں دی؟ کہ پورا عرب اور دنیا کے لوگ مکہ مکرمہ کے باسیوں کی عزت کرتے تھے، اور لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں گرمیوں میں ان کے قافلے جاتے، حالانکہ جب کوئی قافلہ نکلتا تو کوئی لٹے بغیر نہیں پہنچتا تھا اپنی منزل پہ،
ہر قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ حرم کے متولی ہیں یعنی مکے کے باسی ہیں تو ان کے قافلوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا جاتا، انہیں نہیں لوٹتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں یہاں بھی اور پوری دنیا میں نے امن دیا ہے، کس طرح تم کہتے ہو کہ تم اچک لیے جاؤ گے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، پھر ایک اور اللہ کی نعمت، آج ہی نہیں اس وقت بھی یہی معاملہ تھا، ثمرات یجیء الیہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، چاروں طرف سے رزق جو ہے کھینچ کے تمہارے پاس لاتا ہوں، من لدن میرے پاس سے آتا ہے۔ یعنی اللہ نے مکہ کو ایسا مرکز بنا دیا کہ ہر قسم کے پھل، آپ دیکھیں ہمارا ملک اللہ نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا، اتنے پھل ہیں گن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود جب ہم مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو وہاں کئی ایسے پھل دیکھتے ہیں جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوتے، لیکن وہاں ملتے ہیں۔ یہاں جو پھل یعنی آج سردیاں ہیں آم نہیں ملتا، لیکن آپ مکہ میں چل جائے آم ملے گا، اور یہاں اور بے شمار آلو بخارا نہیں ملے گا، لیکن مکہ میں چلے جائے ملے گا۔ یعنی اللہ نے وہاں ایسا معاملہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اللہ وہاں بیچتا ہے۔ تو کہا کس طرح کی بات تم کرتے ہو کہ اگر ہم نے آپ کے دین کو قبول کر لیا تو ہمیں اچک لیا جائے گا؟ بلکہ بعد میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہی لوگ جنہیں وہ کمزور سمجھتے تھے، جن کے متعلق وہ اپنے دل میں کوئی عزت خیال نہیں کرتے تھے، اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 66.5 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت میں تھا، ایک طرف افریقہ اور دوسری طرف چین کی دیواروں تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا عزت اور شرف دیا تھا، تو ان کا یہ اعتراض بیجا تھا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے تو ہم اچک لیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ میں تم پہ کتنے انعامات کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بطرت معیشتها، جو معاشی اعتبار سے بڑے ہی مضبوط تھے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اتنے طاقتور، اتنے مالدار، اتنی وسعت والے کاروبار، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، جہاں وہ رہتے تھے، جہاں ان کے کاروبار تھے، جہاں ان کے معاملات تھے، پھر وہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ لم تسکن من بعدہم، اس کے بعد کوئی ان کے مسکنوں میں رہنے والا نہیں تھا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہر آدمی کرتا ہے یہ میرا، یہ میرا، میرا، اللہ کہتا ہے ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں اصل۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب کبھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیجے۔ یعنی امہا یہاں مراد ام القریٰ ہے، یعنی بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ، جہاں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور آج دنیا ہمیں بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتی ہیں، کہتے ہیں دنیا گول ہے، اور اگر پرکار لے کے بیت اللہ کے اوپر رکھ کے چاروں طرف پھیری جائے تو شرق و غرب، شمال و جنوب میں سب میں ایک جیسا بیت اللہ وسط میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایسی بستی بنائی ہے جو زمین کا وسط بھی ہے اور اس کے علاوہ ساری بستیوں کی ماں بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہلاک نہیں کرتا حتیٰ یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، میں بستیوں کے مرکز میں رسول نہ بھیج دوں
اور وہ ہماری آیات کی تلاوت نہ کر دے، یعنی لوگوں تک بات پہنچا دے، لوگ نہ مانے تو پھر ہلاک کرتا ہوں۔ وما كنا مہلک القری الا واہلها ظالمون، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب اس کے رہنے والے ظالم بن جائیں، ہر معاملے میں ظلم کرے، ہر طاقتور آدمی غریب پہ ظلم کرے، ہر آدمی ہر معاملے میں دھوکہ دہی، دوسرے کا مال غصب کرنا، دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، جب یہ بستیوں میں یہ چیزیں پھیل جائیں تو اس وقت اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بڑی غور طلب ہے، آج ہمیں بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر بھی گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، عمہم اللہ بعذاب من عندی، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر دے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس حدیث کو، اس بات کو سن رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو کہا ہوں گے، تو کہا ان کا انجام؟ کہا جو لوگوں کا انجام ہوگا وہی ان کا ہوگا، یصیبہم ما اصاب الناس۔ کہا لیکن بالآخر اللہ کے ہاں جو ہوگا، ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، ان فتنوں کے دور میں جو اچھے لوگ ہیں دنیا میں تو اس فتنوں میں مبتلا رہیں گے، لیکن مرنے کے بعد پھر اللہ کی مغفرت اور اس کی معافی کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، وگرنہ جو معاملات چل رہے ہیں اور جتنی بے حیائی اور برائی منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے، ہر آدمی کی پاکٹ میں خباثتیں پڑی ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمیں ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہارے پاس جو کچھ ہے نا جس پہ بڑا فخر کرتے ہو، یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہلاکت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے۔ اور یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العزت سورۃ انفال میں فرماتے ہیں وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک بستیوں کے اندر لوگ، کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ بھی استغفار کرتے رہیں، تب تک اللہ اس بستی پہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ تو اللہ ہمیں معافی مانگنے کی، اپنی خطاؤں پہ رونے کی، اپنی خطاؤں سے اللہ سے التجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق بخش دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔